وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام۔ اصل میں عزیزان محترم، جو استاد ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو آئے اور لیکچر ڈیلیور کر کے چلے جائے، بلکہ استاد وہ ہوتا ہے جو طالب علم کے اندر علم کی پیاس پیدا کر دے۔ تو اقبال وہی استاد ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے نصاب کو 4 درجوں میں کلاسیفائی کرا۔ پہلا ہے تاریخ، دوسرا ادب، تیسرا غور و فکر اور چوتھا فلسفہ۔ میں جو لب کشائی کروں گا وہ غور و فکر پہ کروں گا۔ اب انسان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے لاشعوری طور پر اور دوسری شعوری طور پر، یعنی انکانشیس اور کانشیس۔ اب اس کو ہم دیکھے جائیں سائنٹیفکلی، جو سینسری سگنلز آتے ہیں ہمارے سیریبیلم تک جاتے ہیں اسے ہم لاشعوری بولتے ہیں، انکانشیس لیول پہ، جسے پروسیس نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایک ہوتی ہے سوچ جو شعوری طور پہ جو سیریبرل کورٹیکس تک جاتی ہے، اسے ہم بولتے ہیں یہ سوچ ہے، یہ کانشیس لیول ہے شعوری طور پر۔ اب انسان کی ہم اوسط زندگی ایوریج لائف دیکھیں تو وہ ٹوٹل نکلتی ہے 50 to 60 ایئرس، جس کے ابتدائی سال ہم نکال دیں تو 7 سے 12 سال کی عمر کے ہمارے لاشعوری طور پہ جو نکل جاتے ہیں۔ اب جو بقیہ حصہ بچتا ہے جو شعوری طور پر، اقبال ہمارے اس شعور کو اجاگر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اب اقبال کا خاصہ یہ ہے کہ جب انسان کو اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئینہ بھی دکھاتے ہیں۔ اب اقبال کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے اپنے نصاب کو 4 چیزوں میں کلاسیفائی کرا، اس میں تھا ایک تاریخ۔ تو اقبال ہمیں تاریخ کے پاس لے کے جاتے ہیں، تاریخ میں لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اقبال نے ہمیں پیغام دیا کہ ہم نوجوانوں کے نام، کہ اقبال کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرا کالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اقبال ہم نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ نہ زور حیدری تجھ میں ہے نہ سلمان کی استغنا، تو کیا فائدہ تیرے اس جمال کا، تیرے اس کمال کا کیا فائدہ۔ اب اقبال نوجوانوں کو دوبارہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانہ خاک میں مل کے گل گلزار بنتا ہے۔ مسلمانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ جس کام پہ جو بھی ٹارگٹ ہے اسے اچیو کرو، فوکس کرو، کھانا مت کھاؤ، کیونکہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرو، جو اچیو کرنا ہے اچیو کرو۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، یعنی اب تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم لوگوں کو، اگر ہمارے جوان فولاد کی طرح ہو۔ اگر تلوار کی ضرورت پڑ لی اس کا مطلب ہمارے جوانوں کے کام نہیں ہیں، جوانوں کے اندر جذبہ جنون نہیں پایا جا رہا۔ اور آگے فرماتے ہیں اقبال، ناچیز جہان مہو پرویں تیرے آگے، ناچیز جہان مہو پرویں تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہیں تو عالم آزاد، یعنی جو چاند اور سورج ہیں وہ عالم مجبور ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو عالم آزاد ہے۔ تجھے چاہیے کہ جو تیرا مقصد ہے تو اچیو کر سکتا ہے کر جا، اس دنیا میں جو کرنا چاہتا ہے کر جا، جہاں پہ تو کھڑا ہو سکتا ہے تو اپنی طاقت سے ادھر سے پانی نکال سکتا ہے۔ اقبال آخر میں کہتے ہیں شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد، وما علینا الا البلاغ۔